بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اس ارحم الراحمین کے نام سے جو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی خالق ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد علیہم السلام پر۔ میرے قابل عزت احباب، ویڈیو پوری دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بات میں وزن ہے یا نہیں، اور پھر ہی کوئی رائے قائم کر سکیں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھنے کی تکلیف کر ہی لیں۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ قرآنی آیات جن کے پڑھنے کا نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، اس سلسلے کی آج یہ دوسری نشست ہے۔ یہ وظائف ایسے نہیں جنہیں میں پہلی بار آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ صدیوں سے ان پر عمل کرتے آ رہے ہیں، اس لیے میرا آپ کو تسلیاں دینا بے معنی ہے۔ ذی عزت احباب، آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد میں مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا اور بہت سے صحابہ کرام شہید ہو گئے اور بہت سے زخمی بھی ہوئے۔ جنگ احد کے بعد لشکر جب واپس پلٹا تو جبرائیل علیہ السلام یہ حکم لے کر نازل ہوئے کہ کفار کا پیچھا کریں، مگر پیچھا کرنے والے صرف احد کے زخمی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زخمی اصحاب کو لے کر روانہ ہوئے اور مقام حمراء الاسد پر پڑاؤ ڈالا۔ کفار مکہ روحا میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کفار نے نعیم ابن مسعود اشجعی کو 10 لدے ہوئے اونٹوں کا لالچ دیا کہ وہ مسلمانوں کے لشکر میں جا کر یہ کہہ دے کہ قریش کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے، اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں ارشاد رب العزت ہے، الذین قال لهم الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ لوگوں نے تمہارے واسطے بڑا لشکر جمع کیا ہے، بس ان سے ڈرتے رہو۔ ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے خدا ہمارے واسطے کافی ہے اور وہ کیا اچھا کارساز ہے۔ جب لشکر اسلام میں کفار کے لشکر جمع ہونے کی خبر آئی تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا مرضی لشکر ہو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور یہ کہنے کا نتیجہ اللہ پاک اگلی ہی آیت یعنی 174 نمبر آیت میں یوں بیان فرماتا ہے، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ پھر ہمت کر کے گئے، مگر یہ لوگ خدا کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس آئے اور انہیں کوئی برائی چھو بھی نہیں پائی، اور خدا کی خوشنودی کے پابند رہے، اور خدا بڑا فضل کرنے والا ہے۔ میرے معزز احباب، غور کریں کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ اگر مقابلے میں کوئی لشکر بھی ہو تو کوئی گزر نہیں پہنچ سکتی۔ کسی دشمنی یا مخالفت، کسی سرکاری آفیسر یا حاکم سے حفاظت کے لیے، غرض کسی بھی بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت کے لیے یہ وظیفہ زبردست اثرات کا حامل ہے۔ معزز خواہران و برادران، اس طرح کے کسی بھی مقصد کے لیے عمل کا وقت مقرر کر کے باوضو قبلہ رو بیٹھ جائیں اور حسب توفیق درود پڑھیں اور اپنے مقصد کی نیت کر کے کامیابی کی دعا کریں، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی 450 مرتبہ تلاوت فرمائیں، اور پھر ایسے سلیقے سے دعا مانگیں جس سلیقے کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ جنگ احد کے زخمیوں والا جذبہ تو یقیناً ہم میں مفقود ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس جذبے کا کچھ نہ کچھ رنگ ہم پر بھی چڑھ جائے، تو یقین واسق ہے کہ مخالفتیں، مشکلات اور پریشانیاں ایسے بھاگیں گی جیسے کفار مکہ کا لشکر بھاگ گیا تھا۔ آخر میں 14 بار درود پاک ضرور پڑھ لیں۔ عمل کے دنوں کا تعین آپ کا یقین و ایمان اور جذبہ کرے گا۔ اللہ چاہے تو ایک دن میں ہی مسئلہ حل فرما دے، لیکن عمل کی مدت 40 دن ہے۔ اللہ پاک آپ کو تمام دینی و دنیاوی مشکلات سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ نگہبان۔